السلام علیکم پیارے بچوں اینڈ ویلکم ٹو آور چینل اردو کڈ اسٹوریز۔ تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی مزیدار کہانی۔ تو سننے سے پہلے جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ آنٹی رحمان کہاں ہے؟ وہ آج اسکول نہیں آیا؟ عاقب نے رحمان کے گھر آ کر اس کی امی سے وجہ پوچھی۔ بیٹا، دراصل اس کو آج شدید بخار تھا، اسی وجہ سے اسکول سے چھٹی کر لی، رحمان کی امی نے بتایا۔ رحمان اور عاقب دونوں بہترین دوست تھے، ان کی دوستی مثالی تھی۔ مجھے اس نے بتایا بھی نہیں، کہاں ہے وہ؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقب نے رحمان کی طبیعت خرابی کا سنا تو بہت پریشان ہو گیا۔ وہ اندر کمرے میں ہے، جا کر اس سے مل لو، رحمان کی امی بتا کر چلی گئی اور عاقب رحمان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ عاقب نے اس سے خیال سے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، رحمان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ رحمان کی امی کو بتا کر عاقب اپنے گھر چلا گیا۔ امی، کیا کسی نے فون کر کے پوچھا تھا کہ اسکول میں کیوں نہیں گیا؟ رحمان نے نیند سے بیدار ہو کر سوپ پیتے ہوئے اپنی امی سے پوچھا۔ اس کا واضح اشارہ عاقب کی طرف تھا، مگر اتفاقاً رحمان کی امی اسے عاقب کے آنے کا بتانا بھول گئی اور کہنے لگی، نہیں بیٹا، کسی نے فون نہیں کیا۔ یہ سن کر رحمان افسردہ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی عاقب کے لیے میں اہم نہیں ہوں؟ میں اسکول جاؤں یا نہ جاؤں، میرے دوست کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس طرح کی کئی غلط سوچیں رحمان کے دماغ میں ابھری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رحمان عاقب کی طرف سے بدگمان ہو گیا اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگا، مجھے بھی کیا ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی، خواہ مخواہ اسے اپنا خیر خواہ سمجھتا ہوں، اسے تو میری خاطر ایک فون کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ یہ سب سوچ کر رحمان سو گیا۔ اگلے دن اس کی طبیعت بحال ہو گئی تو وہ اسکول چلا گیا۔ عاقب اسے دیکھ کر فوری لبکا، ارے رحمان، کیسے ہو تم؟ تو رہنے دو عاقب، میں جیسا بھی ہوں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ رحمان نے بے رخی سے جواب دیا اور جماعت میں چلا گیا۔ عاقب حیرت کے مارے وہیں کھڑا رہ گیا۔ رحمان، میری بات تو سنو۔ چھٹی کے وقت رحمان پہلی بار عاقب کے بغیر اپنے گھر جا رہا تھا تو پیچھے سے عاقب کی آواز آئی، تم جیسے دوست کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے، رحمان نے چلا کر کہا اور قدم بڑھا دیے۔ عاقب کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے۔ بیٹا، تمہاری بات ہوئی عاقب سے؟ میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی کہ کل وہ تمہارے بارے میں پوچھنے آیا تھا اور تمہیں سوتا دیکھ کر واپس چلا گیا۔ کیا واقعی؟ رحمان کا مارے شرمندگی سے منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے غلط فہمی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان کر ڈالا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ اور اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ کہ کبھی بھی ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہم سوچ رہے ہو، کیا پتہ وہ غلط ہو، تو صبر کر کے اس بات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنے ذہن میں غلط فہمیاں ڈال دیں۔ اس وجہ سے آپ اپنے بہترین دوست اور بہترین رشتہ داروں یا کسی بھی جو لوگوں کو آپ پسند کرتے ہو ان سے دور ہو سکتے ہو۔ تو کبھی بھی غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے گا۔ اور کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔